الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے 61 آیت سے لے کر 79 تک یہ پانچواں رکوع ہے سورہ الحجر کا، اس کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی آج ایک نسبتاً چھوٹا رکوع ہے، اور اسی رکوع کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی رکوع کا آج ہم الفاظ کا اور اس کا معانی اور اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ تھوڑا سا جو ہے پیچھے سے یاد کر لیں جو سورہ ہجر کا پورا مضمون ہے۔ سورہ ہجر جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں جو خاص طور پر جو خطاب ہے وہ اہل مکہ کو ہے، اور اس میں پھر کچھ سورت کے شروع کے اندر کائنات سے آفاقی دلائل ہیں، پھر انفسی دلائل ہیں، اور اس کے بعد پھر تاریخی دلائل ہیں جزا و سزا کے، جن کی بنیاد پہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور آج جو ہم اس میں جو ہے جو تاریخی دلائل ہیں اس کے اندر قصہ آدم و ابلیس بھی ہے جو ہم نے ابھی پچھلے اسباق میں ختم کیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ تاریخی دلائل جو ہے وہ جو گزشتہ اقوام ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے ان کے حوالے سے۔ اور آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے تھوڑی سی کچھ آیات جو ہے پڑھی تھی پچھلے سبق میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور جو ہے وہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے ایک ہی جو ہے وہ مہم درپیش تھی، جو فرشتے جس پہ آئے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کے اوپر آئے، جو عذاب لے کر آئے۔ تو یہ حصہ جو آج کا ہے جو ہم ابھی ہم نے تلاوت جو ہے سنی، یہ ان آیات پہ مشتمل ہے جس میں قوم لوط پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تذکرہ ہے قوم شعیب کا، اور پھر ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں جو ہے ان کے کھنڈرات تمہارے ابھی راستوں کے اوپر ہیں جہاں پہ تم سفر کرتے ہو، ان سے جو ہے عبرت پکڑو اگر دید عبرت تمہارے اندر موجود ہے تو یہ جو پانچواں رکوع ہے جو ہے یہ آخری ہم نے 79 آیات تک جو ہے شاید 80 آیات تک جو ہے 79 آیات تک ہے ہم نے تلاوت کی ہے۔ تو موسٹلی یہ قوم لوط، اصحاب الایکہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اصحاب الحجر کا صرف جو ہے تذکرہ ہے، اصحاب الحجر کا آگے پھر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آنے والے جو انبیاء علیہ السلام رسول تھے ان کو جھٹلایا۔ قوم لوط کی جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا جو جرم تھا جو ہم جنس پرستی کا، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جو ان کو دعوت ایمان اور اصلاح کی کوشش جو کی اس قوم کے اندر، تو اس کو جھٹلایا، اور پھر ان کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتوں نے کس طریقے سے اس قوم کو جو ہے ملیہ میٹ کر دیا، تو یہ قوم کی تباہی کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بھی پیغام ہے کہ ان تباہ شدہ معذب اقوام جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کے برباد مساکن اور کھنڈرات تمہارے بالکل وہ جواہر کے اندر موجود ہیں، ان سے درس عبرت حاصل کرو۔ یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے جو پانچواں رکوع ہے جو ابھی ہم نے چند آیات اس کی جو تلاوت کی ہے اس کی۔ آئیے ہم اپنے سبق میں الفاظ اور ان کے معانی پہ غور کرتے ہیں۔ فلما، فا الگ ایک لفظ ہے جو حرف ہے، بلکہ جو ہے پس کے معنوں کے اندر جو ہے دین، پس جو یہ اردو میں معروف ہے، یعنی اگر کوئی بات کی جا رہی ہو تو پس اس کے بعد لگایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا اور پھر پس اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، تو فرشتے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کے گھر پہنچے۔ فلما، پس، لما جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ جب کے معنوں کے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ فلما، پس، جب، جا آئے،
आल लूत, आल लूत के पास, आल लूत जो है पूरी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, आल लूत के पास जब जब आए, एक तो लम्मा के मानी जब के होते हैं, व्हेन एवर, ठीक है, व्हेन, और दूसरा जो है ये माजी में किसी जो कोई माजी के अंदर कोई अगर वाक़या हो उसकी नफी करनी हो तो भी लम्मा जो है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं के मानों के अंदर ये दो मानी में जो है लम्मा कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। तो इजी टू रिमेंबर, जब या फिर अभी नहीं के मानों के अंदर, और ये कॉन्टेक्स्ट बता देता है सयाक के जो है किस मानों के अंदर है। जा आने के मानों के अंदर आता है, फलम्मा जा, जब आए उनके पास, अल मुरसलून, मुरसलून मतलब भेजे गए, जो भेजे गए, जो भेजे गए, यानी इससे मुराद है फरिश्ते, और वो भेजे गए इसलिए कहा गया कि उनको अल्लाह ताला ने भेजा। आला, तो कहा, एक शख्स ने कहा, ज़ाहिर है जो है एक शख्स उनमें जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ही थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नकुम, इन्न बेशक, कुम तुम, बेशक तुम लोग, यकीनन तुम लोग हो, कौमुन, कौमुन जो है, कौम का लफ्ज जो है कौम के ऊपर इतलाक होता है, लोगों के ऊपर होता है, गिरोह के ऊपर होता है। तो तुम लोग हो मुनकरून, मुनकर जो पहचाने नहीं जा रहे हो, अजनबी लोग हो तुम, अनकरा जुन, जुन के रो, इनकारन किसी चीज को ना पहचानना, ये जो है होता है। और इसी से लफ्ज मुनकर जो है अजनबी, वो जो अजनबी लफ्ज जो पहचाना ना गया हो, जो पहचान में ना हो, तो मुनकर। कालू, तो उन्होंने कहा, फरिश्तों ने ये नहीं कहा, बल्कि, जे ना का, जे ना, जे ये तीन लफ्ज है, जा, ना और का, जा, जा, जे लफ्ज है, बल्कि जे लाए हैं, ना हम, का आपके पास, बल्कि हम लाए हैं आपके पास, बेमा साथ उसके, या वो चीज, कानू थे, फी है उसमें, यम तरु, ये वही है, मीम रा ये जो है जो लफ्ज होता है रैप जिससे जो जो निकला है, शाकिन अमतरा, इसे मीम रा या, इसका जो बाब इफ्तिआल होता है, सेवंथ फॉर्म ऑफ, एट्थ फॉर्म ऑफ द जो वर्ब होती है, इमतरा, यम तरी, इम्तरान, शक करना, जिसमें ये लोग शक करते हैं। और उर्दू में इससे रैब और ला रैब दोनों जो है लफ्ज, शक करना, ला रैब कोई शक नहीं, ये अब उर्दू में इस्तेमाल होने लगे हैं, और उर्दू में ये मारूफ हो गए ये लफ्ज, जिसपे ये शक कर, यानी हम तुम्हारे पास वो चीज लेके आए हैं जिसमें ये शक करते थे। वो आतना का, वो आता, ये जो है लफ्ज आता, वो जिसमें कह रहा हूँ, ये जा और आता, ये तकरीबन हर सफ़े पे आप कुरान मजीद में आपको मिल जाते हैं। तो आता ले, आता का मानी तो होता है आना, लेकिन अगर ये बा के साथ आ जाए, जैसे आप ये देख रहे हैं, आतना का बिल हक के, बाज़िर बी के साथ आए, तो फिर आता के मानी होते हैं जो है ले आना, ठीक है, ले आना, आना और ले आना, ये फर्क होता है। अगर किसी सिले के साथ, यानी बा के सिले के साथ आ जाए, फिर इसके मानी ले आना, ये लाने के मानी होते हैं। वह आतना का, और हम आए हैं, ले आए हैं, का आपके पास, बिलहक, हक के साथ, हम आए हैं आपके पास हक के साथ। वह इन्ना, अच्छा, हक से मुराद जो है वो बिल्कुल सच है, हक है, हक का फैसला है। ये जो अजाब लेके आए हैं वो भी हक के, जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है, तो वो भी मुराद हो सकता है हक जो है। वह इन्ना, और बेशक हम, लसादिकून, लाम ज़बर ला जो है ये हरफ ताकीद, ताकीद के लिए लाम ज़बर ला, इसको लाम को लाम ज़बर, लाम फतह, लाम मफ्तू, लाम ताकीद, ये सारे नाम इसके लिए, ना एम्फेटिक लाम आप कह सकते हैं इंग्लिश में, जो है ये सारे नाम होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे देखें कि ये जो एम्फेसिस है, ताकीद है, इसकी अरबी के अंदर बड़ी उसलूब है। कहा जाता है कि वो 36 के करीब उसलूब हैं जिसमें आप जो है ताकीद को बयान कर सकते हैं। 36 तरीकों से आप किसी उसलूब, ताकीद के उसलूब को बयान कर सकते हैं। उसमें एक मारूफ जो है वो ये है कि आप पहले जो है वो वर्ब से पहले जो है, या नाउन से पहले आप लाम ज़बर ला जो ले आए,
تو پھر یہ لام مفتوح یا لام فتح لام ہوتا ہے، یہ بھی تاکید اصول ہے، اور یقیناً ہم سچے ہیں ہم فعصر فعصر۔ اچھا دیکھیں یہ لفظ جو ہے اس کو بھی بریک ڈاؤن کریں گے، لفظ کو، لفظ سارے کے سارے اکثریت الفاظ کی قرآن میں اردو میں استعمال ہوتی ہے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ فا بس پس لہٰذا کے معنوں کے اندر آپ استعمال کریں لہٰذا یا پس اسر بے اہل کا، آگے اسر کا مطلب یہ ایسا لفظ ہے آپ یقیناً آپ میں سے ہر ایک تمام جانتے ہوں گے اس کے معنی، لیکن یہ ہے کہ ہم جو نا اگر آپ ریلیٹ کریں دوسری جگہ سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت لے چلنا یا رات کے وقت لے جانا۔ تو فاسر تو پس رات کے وقت لے چلے، باغر بھی ساتھ اہل کا، اہلک جو ہے اہل گھر والے اور کا آپ اپنے گھر والوں کو رات کو لے چلے، یہ ہے۔ تو کہاں پہ آپ کیسے معلوم ہو کہ آپ اس کے معنی جانتے ہیں؟ اب دیکھیں معروف جو ہے قرآن کی جو آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو اس کا مطلب ہم اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، رات کو لے جانا، تو یہ وہی والا اسر ہے، اسرا یسری اسرا رات کو لے جانا، باب افعال ہے۔ تو لے چل پڑو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم رات کے وقت جو ہے اپنے گھر والوں کو لے چلو، بقطعین بازربی من ساتھ قطعین جو ہے قطع، ٹکڑا کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی؟ اس سے اردو میں لفظ جو ہے قطع نکلا ہوا ہے، ٹکڑا جو ہے ایک حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، حصہ یا ٹکڑا جو، تو رات کا ٹکڑا اس مراد ہے رات کا حصہ، من اللیل لیل کا، رات کا ایک ٹکڑا یا رات کے ایک حصے میں سے آپ لے چلو گھر والوں کو، وَاتَّبِعْ اور اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، ادبارہم، یعنی یہ دیکھیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے، یہ سارے سیکنڈ پرسن جو سنگولر ہے اس کے مخاطب ہے، اور وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام فرشتوں کے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے گھر والوں کو لے چلیے اور رات کے سمے، وَاتَّبِعْ اور اتباع کیجیے، ادبارہم ان کے پیچھوں کا، ان کے پیچھے، ان کے ادبار میں نا یہ دبر کی جمع ہے، دبر کے مطلب ہوتا ہے پیٹھ، پیچھے، پشت، یہ سارے معنی جو ہے نا اس کے ہوتے ہیں۔ دبر الصلاح بھی اسی سے لگا ہوا، دبر الصلاح کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو ہے وہ دعائیں جو سکھائی ہیں جنہیں عام طور پر نماز کے بعد جو ہے پڑھتے ہیں، تو ان کو کہا گیا ہے یہ دبر الصلاح۔ تو بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ نماز کے آخری حصے میں بھی سلام سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا سلام کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ ساری دعائیں جو ہے دبر الصلاح کی ہیں، نماز کے پیچھے کی ہیں، نماز کے بعد کی ہیں۔ تو وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور چلو خود ان کے پیچھے، یعنی لوگوں کو، پوری فیملی کو، خاندان کو، ایمان والوں کو آگے چلاؤ اور تم چلو ان کے پیچھے، یعنی پیچھے پیچھے چلو ان کے ولا یلتفت۔ اب دیکھیں یہ سارے الفاظ بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اردو میں سارے الفاظ، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو، ولا اور نہ، یلتفت آپ التفات کیجیے۔ اچھا اردو میں التفات کا لفظ آمد ہے، اب جو ہے مہربانی کے اندر، لطف و کرم میں کسی کی طرف متوجہ ہونا، کسی کی طرف جو التفات، نظر التفات ڈالنا کہتے ہیں، نظر التفات، تو کسی کی طرف متوجہ ہونا، اس کا رخ کرنا، تو رخ موڑنے کو اصل میں کہتے ہیں۔ تو ولا یلتفت اور آپ رخ نہ موڑو، کوئی بھی رخ نہ موڑے، اور رخ نہ موڑو، یعنی رخ نہ موڑو مطلب آپ یو آر گوئنگ اوے فرام یور ٹاؤن، آپ اپنی بستی سے آپ لوگوں کو نکل کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو آگے چلیں، آپ ان کے پیچھے چلیں، تو کہا رہا ہے کہ رخ نہ موڑو، مطلب ہے کہ بستی کی طرف رخ نہ کرو، بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھو۔ اچھا یہ آپ ترجمہ تو تمام ترجموں میں یہ لکھا ہوگا کہ مڑ کر نہ دیکھو، ٹھیک ہے، تو لیکن اصل میں التفات کو معنی یاد رکھ لیں، التفات کا مطلب ہوتا ہے لطف و کرم میں، محبت میں
किसी की तरफ इल्तिफात करना, उसकी तरफ रुख मोड़ना, उसकी तरफ मुतवज्जे होना। तो ये जो है इल्तफता यल्तफितु इल्तिफातन, ये उर्दू का लफ्ज़, ये 8वीं फॉर्म है जो वर्ब की इल्तिफात, ये उर्दू में एज इट इज इस्तेमाल होता है। इल्तिफात जो है ये रुख मोड़ना, मुतवज्जे होना, मुल्तफित भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इल्तिफात भी इस्तेमाल होता है, शफकत से मुतवज्जे होना। मिनकुम, तुम में से, अहदुन, कोई एक भी, यानी कोई एक भी तुम में से मुड़ कर न देखे। और ये इसलिए नहीं है कि ये कोई जिसने पीछे मुड़ के देखा वो पत्थर का हो जाएगा, जैसे हमारी कहानियों में मिलता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि तुमने इनसे रिश्ता काट लिया है और इन पे अल्लाह ताला का अजाब आया चाहता है, और ये अजाब को जो है वो मत तुम जो है उसकी तरफ देखो भी मत, कि मुड़ के वापसी की तरफ। ये तुम्हारे दिलों में कोई ऐसी ना हो कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर बार और हमारे सारे जो चीज़ें, हमारे जो है हम अपने जितने रिश्ते हैं सारे, वो सारे के सारे वहीं पे रह गए हैं। तो उनमें से बिल्कुल कता ताल्लुक करके जो है वो निकलो, बिल्कुल कि कोई शख्स जो है उनमें से मुड़ कर भी ना देखे, उसकी तरफ कोई रिश्ता मत रखो। वामदू, अब देखिए ये भी इसी अल्फाज में से है कि ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए मीम दौद वाव, मीम दौद या है इसका मादा, मादी, मादी जो तुम लोग गुजर चलो, ये मदा यमदी मदीयन, चले जाना, गुजर जाना, इसी से लफ्ज उर्दू का लफ्ज माजी, जो गुजर गया, जो चला गया, पास हो गया, जो इसलिए इसको पास टेंस कहते हैं, जो गुजर गया। वामदू, ये प्लूरल का सीखा है, और तुम लोग गुजर जाओ, चले जाओ। हैसो, वहां, अच्छा वहां ये जगह को डिनोट कर रहा है, और जो है तो ये ज़र्फ है, एडजेक्टिव है। तो है सो जैसे या जहां, दोनों मतलब हो सकते हैं। जैसे जो 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 टाइमर्ड वर्ब होते हैं वो स्पेसड वर्ब भी होते हैं। इसी तरह बिल्कुल जो है ये भी इसी तरह है इसकी, है सो जैसे हुक्म दिया तो मरूद, तुमको हुक्म दिया जा रहा है, जहां तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, या इसका मतलब ये भी होता है जैसे तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, यानी जहां जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, या ये भी कहा जा सकता है जैसे तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है और बता दिया गया कि यहाँ से निकल के तुम कहाँ पे जाओ। तो असल में ये अगर आप जो है डेड सी के अगर आप रिजोर्ट आपने मतलब जो वहाँ पे बिल्कुल डेड सी का किनारा है, वहाँ पे से निकल के जो मारूफ है जगह, वहाँ पे ऊपर की तरफ एक पहाड़ है, जाहिर है डेड सी के तकरीबन 2-3 अतराफ में पहाड़ है जहाँ से ये पानी आते हैं। तो वहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप जो है निकल जाएं और इन पहाड़ों की तरफ ले जाएं, और रिवायत यही है, वहाँ पे ये जगह भी आइडेंटिफाइड की गई है जहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और ईमान वालों ने जो है वो ली, पनाह ली वहाँ पे। उनको काफ़ी दूर जो है जगह बता दिया गया, तो उससे मुराद वो है कि तुम उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग वहाँ पे चले जाओ, जो है जहाँ पे तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कोई साथ इसका तर्जुमा पढ़ दें। फिर जब ये फरस्तादे लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अब जो है ये उसी की तफसील है जिसे आपके बिल्कुल चूंकि ये किस्सा है, किस्से के अंदर जो है किस्से का वो मकाम है जब फरिश्ते हज़रत सलाम के घर पे आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से होकर आए, और उन्होंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे जा रहे हैं। तो जो है जब हज़रत सलाम के पास आए तो आपने लोगों को बस्ती में, चूंकि ये नए थे लोग, आपने कभी उनको देखा नहीं था, तो आपने यही कहा था कि आप लोग जो है अजनबी मालूम होते हो। तो फिर फरिश्तों ने कहा कि तुम जो है परेशान ना हो, हम वो चीज़ लेके आए हैं जिसमें तुम्हारी कौम हमेशा जो है वो इनकार करती रही है, जिसका यानी जो है अजाब का, तो हम अजाब जो है वो लेके आए हैं। तो जो किसी को इसके बारे में अंदर शुबा नहीं होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल हक और सच है अल्लाह ताला की तरफ से, और हम बिल्कुल यही हक जो है लेकर आए हैं।
اور ان ہدایات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اسی میں جو ہے اس پہ عمل کریں۔ البتہ یہ ایک جو ہے فرق محسوس جو ہے اس کو ملحوظ رکھے کہ جو یہ تفصیلی واقعہ سورہ ہود کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھائے ہیں، وہاں پہ ایک رکوع سے بھی کچھ زیادہ جو ہے وہ حصہ اس تفصیل میں ہے۔ تو وہاں پہ فرشتوں نے اپنا تعارف جو ہے، یہاں پہ ہے کہ فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا، لیکن یہ کوئی کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے واقعاتی آرڈر نہیں ہے، بلکہ جو ہے مختلف مقامات سے جو ہے وہ بات کو بیان کیا گیا ہے یہاں پہ۔ البتہ وہاں پہ جو ہے فرشتوں نے تعارف اپنا پہنچنے پہ نہیں کروایا تھا، بلکہ جب انہوں نے فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو جگہ چھوڑنے سے پہلے، جب ان کے گھر پہ لوگ جمع ہو گئے اور حملہ کرنے کے لیے، اور جو نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، تو بعد میں پھر جب انہیں بتایا، پھر اس وقت انہوں نے تعارف کروایا تھا کہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بھیجے ہوئے، اور تم جو ہے گھر والوں کو لے کے چلو۔ البتہ یہاں پہ جو ہے کرونالوجیکل آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے فرشتوں کا بتا دیا گیا کہ فرشتے جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رات کا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، اور آدھی رات کے بعد جو ہے گھر والوں کو لے کر چلو، اور تم پیچھے پیچھے جو ان کے چلو ان کو آگے چلاؤ، اور جو ہے وہ تم مطلب یہ تماشا دیکھنے کے لیے یا جو ہے پیچھے مڑ کر مت دیکھو، یا پھر تمہارا کسی قسم کا کوئی جو کنیکشن جو تمہارا جو ہے ان لوگوں سے نہیں ہے، تم جو ہے یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پہ اور اس جگہ پہ آیا چاہتا ہے، تو تم اس سے جتنی جلد دور ہو سکو جو ہے وہ نکل جاؤ، یہاں سے تم آگے چلے جاؤ۔ تو جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہاں پہ جو ہے اس آیات کے اندر، اور پھر آگے اسی بات کو جاری رکھا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قضا جو ہے وہ ہم فیصلے کو کہتے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر ہے، ضمیر جو ہے وہ یہ متکلم جمع ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو جس کو رائل جو ہے وہ ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں، یہ وہی والا ہے، الیہ، اس کی طرف ہم نے فیصلہ کیا، اس کی طرف یا فیصلہ بتا دیا ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، ذالک الامر، اس امر کا، اس بات کا، یعنی اس بات کا فیصلہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بتا دیا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انا کہ دابرا، دابر، دیکھیے یہ لفظ پہلے ہم دوبارہ پڑھا ہے، دوبارہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھا، آخر، اور دابر جو ہے پیچھے رہنے والا، سب سے پیچھے رہنے والا جو ہوتا ہے۔ تو اگر کسی دابرہ ہاؤلاء، یعنی اس کو جو اس لیے جان لیں کہ ترجموں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، ترجموں میں لکھا ہوگا کہ اس بات کا ہم نے فیصلہ کیا، اس کی طرف وہی کی، اس کو بتا دیا کہ جڑ کاٹ دی گئی، ٹھیک ہے، اس قوم کی، دابرہ ہاؤلاء، یعنی ان کی جڑ کاٹ دی گئی، لیکن یہ جڑ کے معنی میں نہیں ہے۔ دابر کا مطلب ہے پیچھے، آخری شخص، کسی قوم کے آخری شخص کو بھی اگر اس کو بھی مار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یوں اس سے مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر نہ بچے، پھر ظاہر ہے کہ اس ایسے ہے جیسے اس کی کسی قوم کی بیخ مار دی گئی ہے، کسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ تو یوں ترجموں میں لکھا ہوتا ہے جڑ کاٹ دی گئی ہے، لیکن جڑ کا کوئی معنی یہاں پہ کوئی لفظ جڑ کے لیے نہیں ہے۔ دابر کا مطلب ہوتا ہے آخری شخص، ان کے دابر ہاؤلاء، ان ہاؤلاء جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، دبرہ، تو دبرہ جس میں نے کہا پشت پھیرنے کی معنی، یہ کہ پورا ورب ہے، اس سے دابر جو ہے جاڑ، بے، بنا، پچھاڑی، پیچھا، دابر آخری شخص کے معنوں کے اندر جو ہے یہ ہے، اور ہاؤلاء جو ہے یہ پلورل کا صیغہ ہے، اور یہ دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، قرآن بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ یہ دو الفاظ مشتمل، ہا حرف تنبیہ ہے، یعنی جان لو، اس کے لیے تنبیہ، یعنی خبردار رہو، اس طرح متوجہ ہو، اولا اسم اشارہ ہے، جمع قریب کے لیے اسم اشارہ ہے، جو پلورل کا اشارہ ہے اور قریب کے لیے ہے۔
کہ ان لوگوں کی جڑ مقتوعن قطع کر دی جائے گی. مقتوع جو ہے وہ چیز جو قطع کر دی گئی, مقتوع قطع کر دی جائے گی. مصبحین, اب یہ سارے لفظ دیکھیں, یہ صبح سے مصبحین کاٹی جانے والی ہے, صبح کرنے والے ہوتے ہوئے. مصبح صبح کرنے والا جو ہے وہ مصبح. اچھا یہ بھی صبح سے ہے, جو ہے اصبح سے ہے, صبح کرنا, اصبح یصبح ہو صبح کرنا. مصبح صبح کرنے والا, مصبحین صبح کرنے والے, یعنی یہ مصبحین ہوتے ہوئے ان کی جڑ کاٹ دی, یعنی جو ہے صبح ہوتے ہی ان کی جڑ جو ہے کاٹ ڈالی جائے گی. یہ الفاظ بھی تھوڑے سے جو ہے بعض اوقات جو ہے اردو اور عربی الفاظ کا جو ہے فرق یوں ہوتا ہے کہ عربی میں ان کے مفہوم جو ہے وہ عربوں کے اندر معروف ہوتے ہیں, اردو میں ہمیں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے. وجا اور آئے, اب دیکھیں یہ تو ہے, لیکن اب وہ پیچھے پھر جو ہے پیچھے جا چلا جو ہے قرآن میں لے گیا ہے, اور پیچھے جب ان کے گھر پہ یہ چیز جو ہو رہی تھی تو پھر ہمیں وہ, اسی لیے یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے یہ. وجا اور آئے اہل المدینہ, مدینہ والے شہر والے آئے, یعنی کہاں پہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے, کیونکہ ان کے گھر پہ ہی جو فوکس جو تھا سارا ان کا گھر ہی تھا. یستبشرون, بڑے خوش ہوتے ہوئے, خوشیاں مناتے ہوئے. استبشرہ جو ہے میں نے خوش ہونا. قالا, تو انہوں نے کہا, یعنی قالا ایک شخص نے کہا, اور یہ لوط علیہ السلام نے کہا, ان بے شک, ہا اولائے, وہی لفظ آگے, ہا اولائے, یہ لوگ, یعنی یہ جو مہمان آئے ہوئے, ضیفی, یہ جو ہے ضیف میرے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون, لہٰذا مجھے بے ابرو نہ کرو. اچھا یہ جو لفظ تفضح ہے یہ فضح سے ہے, فضح. اچھا فضح جو ہے بے ابرو کرنا, بے عزت کرنا, تو اس سے اردو میں تو استعمال نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو سورہ توبہ کے جو انٹروڈکشن میں ہم پڑھائے تھے کہ سورہ توبہ کا ایک نام الفاتحہ بھی ہے. اس کے ناموں میں سے سورہ توبہ کے بہت زیادہ جو ہے صفاتی نام ہیں, بہت سارے ہیں, کوئی 10-15 ہیں, تو ان میں سے ایک نام جو اس کا ہے الفاتحہ. اور یہ جتنے سورہ توبہ کے جو صفاتی نام ہیں, جو ساتھی ہم جہاں جن کو ہم پڑھائے ہیں, تو وہ سارے کے سارے نام جو ہے جو سورت کا مضمون ہے اس کے حوالے سے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سورت منافقین اور مشرکین کے بارے میں, تو اکثر نام جو ہیں مشرکین اور منافقین پر بہت زیادہ یہ سورت سخت ہونے کے حوالے سے ہیں سارے نام. تو یہ فاتحہ بھی اسی والے, یہ بے عزت کرنے والی ہے یہ سورت جو ہے. فاتحہ کا مطلب ہے بے عزت, ذلیل کرنا, ذلیل کرنے والی ہے مشرکین کو اور منافقین کو. اس کا ایک نام جو ہے سورۃ فاتحہ بھی ہے. تو مجھے یہاں پہ ہے تفضحون, فضح, مجھے بے آبرو نہ کرو. یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, میرے مہمانوں کو نقصان پہنچا کے, غضب پہنچا کے, تو مجھے بے آبرو نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ولا, اور فرمایا ولا تحزون, ولا اچھا یہ ہے اصل میں یہ ولا تحزونی, اور تم مجھے رسوا نہ کرو. یہ ولا تحزونی, تم مجھے رسوا, اخزا یخزی اخزاء, رسوا کرنا. اور یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی اسی صورت کے نام سے جو ہے مخزیہ, سورت توبہ کا ایک نام جو ہے ہم پڑھائے تھے مخزیہ, رسوا کرنے والی. اور یہ بھی منافقین اور مشرکین کو رسوا کرنے والی ہے. تو جو ہے وہ اس کے ناموں میں سے ایک خصوصیت ہے. اور یہ اخزا یخزی اخزان جو بہت عام استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر, یہ جو حرب ہے رسوا کرو, مجھے رسوا نہ کرو. قالوا, تو انہوں نے کہا, اولم, او کیا, لم نہیں, ننہا. اچھا دیکھیں یہ 3 لفظ ہے ننہا کا. پہلے نون زبر نہ, ہم کے معنوں میں. آگے ہے لفظ نہا, نہا جنہا, آپ کو پتہ ہے منع کرنا. اور پھر تیسرا لفظ ہے کا, آپ کو, کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا, نہیں لم کی وجہ سے, لم ننہا کا, کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا تم کو, یعنی ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس سے پہلے. ان العالمین, کہ یعنی پورے تمام لوگوں کے, جہان والوں کے تم جو ہے وکیل نہ بنو ان کی حمایت میں, جہان والوں کی حمایت سے. یعنی ان العالمین, عالمین سے, یعنی عالم جہان والوں سے, یعنی مطلب ہے جہان والوں کی حمایت سے,
کہ تمہیں हमने तुम ठेकेदार हो कोई, ये बात वो कहना चाहते थे. कौला, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हाउलाई, ये हैं, बनाती, मेरी बेटियां, मेरी बेटियां मतलब मेरी कौम की बेटियां. तो चूंकि जो नबी होता है, रसूल होता है, वो कौम के बाप की जगह पे होता है, तो इसलिए तमाम जो बेटियां हैं जो है पूरी उम्मत की, पूरी जिस कौम की तरफ वो भेजा गया, वो उसकी अपनी बेटियां, हाँ, वो होती हैं, वो अपने बाप की जगह पे होता है. तो यूं उससे मुराद है मेरी कौम की बेटियां हैं ये. इन कुंतुम फाइल, इन कुंतुम, अगर तुम हो, फाइलिन, कुछ करने वाले, अगर तुम हो कुछ करने वाले, तो ये मेरी बेटियां हैं, इनसे ये नहीं निकाह कर लो. पूरी बात ये ना ये है कि निकाह कर लो. आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, लउम रुका, लाम जबर ला जो है कसम के लिए है, ये लाम कसम है, कसम है तुम्हारी उम्र की, उम्रों का, उम्रों का, कसम है आपकी उम्र की. और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, तो जाहिर है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए इसमें ये बात पोशीदा है. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम है. यानी अल्लाह ताला ये जो है वो कसम उठा रहे हैं. और ये जो 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 मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये एक यानी ये मारूफ होता था कि ये इस तरीके से अरब जो है ये बात में किसी कलाम के अंदर जोर पैदा करने के लिए और बात को बहुत ज़्यादा वाज़े और नुमाया करने के लिए बीच में कहीं पे इस तरह की कसम जो है खा लेते थे. तो वहीं पे ये एक बड़ा खूबसूरत उसलूब है जो है, इन्नहुम, कि बेशक वो, यानी ये जो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, लफ़ी, यकीनी तौर पर थे, सकरतहिम, जो है सकर जो है मदहोशी, हिम उनकी, ये अपनी मदहोशी में थे. यकीनन ये लोग अपनी मदहोशी या मस्ती के अंदर थे. सकरा जो है मदहोशी को कहते हैं, जिससे लफ्ज़ मशहूर है, सकरतुल मौत, मौत की मदहोशी जो होगी जो है. और सकर नशे की हालत को कहते हैं उर्दू के अंदर. उर्दू में सुकर और फिर मुसक्करात, आपको पता है वो दवाइयाँ जो है, जो पेन किलर्स होती हैं, जो उनको जो है उर्दू के अंदर मुसक्करात कहते हैं. जो जो इंसान को पेन को किस तरीके से वो ज़ाहिर वो करती है, ख़त्म करती हैं कि इंसान को जो है वो मदहोश या नशे की हालत में जो है इंसान को जो है वो ले जाती हैं. तो वो सारी दवाइयाँ मुसक्करात कहलाती हैं. या महून, बेशक वो लोग अपनी मस्ती में थे. या महून जो है अंधे, अंधे हो रहे थे, अंधे जो है या महून, अंधे. अमेहा, या महू, अमहन, जो है सरगर्दां, बिल्कुल जो है पागलों की तरह जो है वो फिरना, सरगर्दां फिरना. तो इसमें खास तौर पर दिल के अंधेपन का मफहूम है, जो बिल्कुल सोच समझने से जो आ रही है. साथ ही इसका तर्जुमा पढ़ देना है आपको. और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी. इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए. लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फदीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो. वो बोले कि हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया के ठेकेदार ना बनो. लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज़ होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे. जज़ाकल्लाह खैरन. अब आप देख रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की जो है उबाश, कौम के जो उबाश थे, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे जमा हो गए. और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही फैसले से आगाह कर दिया कि इस बस्ती की जड़ सुबह होती काट दी जाएगी और इसे निस्त नाबूद कर दिया जाएगा, और यहाँ कोई मुतनफिस ना बचेगा, एक शख्स भी ना बचेगा. दाबिरुल कौम, कौम का आखिरी फर्द जो है उसको भी जो है मार दिया जाएगा. तो जो है आप वो लोग जो है, लोगों को पता चला कि खूबसूरत लड़कों की जो है वो आए हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे मेहमानों की सूरत में. तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी दौड़ते हुए आए और आपके घर पे जो है जलगार कर दी. और ये पूरा किस्सा हम सूरह हूद के अंदर तफसील के साथ पढ़ा है. बस दोबारा इस किस्से को यहाँ पे बयान किया जाए तो इसको हम बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं उस पैगाम को, पिछले को. और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुतालबा किया कि इन लड़कों को हमारे हवाले करें.
تاکہ وہ بدکاری کر سکے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حالت کو پہنچ چکی تھی کہ بستی میں کسی خوبصورت شخص کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس قوم کے اوباش اور گنڈے جو ہے وہ جمع ہو جائے اور کھلم کھلا جو ہے ان مہمانوں کی حوالگی کا مطالبہ کریں کہ جو ہے وہ بدکاری کر سکے. تو ان کی گویا پوری کی پوری آبادی کے اندر کوئی صالح عنصر نہ بچا تھا جو ان کے خلاف یا اس بد اخلاقی کے اوپر آواز اٹھاتا. اور اس قوم کے اندر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جو حص تھی اس کی جو آخری کوئی رمق بھی تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. تو کوئی اس حد تک جو ہے یہ لوگ اپنی اس سرکشی کے اندر جو ہے پہنچ چکے تھے. تو یہ جو شہر تھا بستی صدوم شہر جو تھا تو فرشتوں میں کا جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آنا اور فحاشی میں ڈوبی اس قوم کا جو ہے یہ ایک آخری ٹیسٹ تھا جو جس کے اندر یہ بری طرح ناکام ہوئے. اور پھر اس ناکامی پر انہوں نے جو عبرت ناک انجام ہونے والا تھا اس کے اوپر جو ہے مہر تصدیق ثبت کر دی انہوں نے اس کے اوپر. تو آپ نے نہایت مؤثر انداز میں ان کو اپنی عزت و آبرو کا واسطہ دیا اور جو ہے وہ خوف خدا کا حوالہ بھی دیا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت کرنا مجھے اوپر اخلاق الفرض ہے. تم جو ہے وہ اس سے باز رہو ورنہ میں جو ذلیل و خوار ہو کے جو ان کے سامنے رہ جاؤں گا. اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اس وقت تک. یعنی اگر ہم پچھلے حضرت سورہ ہود کے واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں اور مہمان آ گئے اور جو ہے وہ قوم پوری کی پوری دوڑتی چلی آ گئی. تو وہ تو مہمانوں کو جس مہمان اور اجنبی مہمان سمجھ کے ان کو جو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم جو فرشتے ہیں لیکن انہوں نے وہ بڑی ہی قسمپرسی کا جو اعلان وہ اظہار کیا تھا کہ کاش میرے پاس, اگر آپ کو یاد ہوگا سورہ ہود میں فرماتے کاش میرے پاس کوئی ایسی قوت ہوتی یا میں کسی قوت کا سہارا پکڑتا کہ میں جو ہے اس بے بسی کی صورتحال سے جو ہے وہ نکل سکتا اور اپنے مہمانوں کی جو حفاظت کر سکتا. تو یہ وہ جو ہے وہ اپنے پوری طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اور ان کی جو سمجھانے کی ہر کوشش تھی وہ بالکل ان کی بد اخلاقی اور بد اخلاقی انتہا کو پہنچی بد اخلاقی کے سامنے ان کی ہر کوشش جو ہے ناکام ہو رہی تھی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایک انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک جو ہے وہ اسوہ ہے. ہر قسم کے خطرے اور تجاوز سے مہمانوں کی حفاظت کرنا جو آپ کے پاس آئے ہیں اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا ایک ضروری اور ایک لازمی جو ہے امر ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے. تو اس کے جواب میں پھر وہ مزید دیگر دلیر ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ پلانا شروع کر دی لوط علیہ السلام کو کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو اور ہم اپنے معاملے میں جو وہ کرنا چاہیں جو ہے وہ ہم آزاد ہیں اور تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو حضرت السلام نے اس قوم کی اخلاقی حسب دار کرنے کی ایک آخری تدبیر فرمائی کہ شاید ان کے اندر فطرت سلیمہ کی کوئی رمق باقی رہ گئی ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو. یعنی یہ فطری اللہ تعالیٰ نے راستہ طریقہ رکھا ہے نکاح کا پوری دنیا میں, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی اور ہمیشہ. اور تم جو ہے اس غیر فطری طریقے کو چھوڑو اور میرے مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ رسوا مت کرو. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کوئی حضرت السلام کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی, کوئی کمپرومائز نہیں تھا کہ تم یہ کر لو اور یہ ایسا نہ کرو ایسا کر لو, بلکہ ان کے ضمیر کو جو جوڑنے کے لیے آپ نے آخری تدبیر کی تھی کہ لیکن یہ اتمام حجت بھی ان پہ پورا ہوا اور اس بدمست قوم کے اوپر کوئی اس کا بھی جو اثر نہ ہوا ان کی اس جو ہے نصیحت کا بھی. تو پھر وہی کچھ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا تھا. وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس اخذت پکڑ لیا ہم ان کو الصیحہ ایک سخت جو ہے دھماکے یا ایک چنگھاڑ نے, اور دھماکہ کہہ لیں بہت بڑی اور بہت بری آواز اور بہت ہی خوفناک آواز جو ہے یہ چیخ چنگھاڑ دھماکہ خوفناک آواز جو ہے سب اس کے معنوں کے اندر یہ چیز جو ہے شامل ہے. مشرکین, اب دیکھو یہ سارے لفظ جو ہے ہم پہلے بھی پڑھا ہے مشرکین. اچھا یہ ایک لفظ ہوتا ہے مشرکین جو ہے کاف کے ساتھ, یہ مشرقین ہے قاف کے ساتھ ہے, یہ دونوں میں فرق کیجئے.
मुशरिकीन शरक से है, शरका अशरका जैसे होता है जो है इशराक होना, अशरका युशरिकु इशराकन, इशराक उर्दू का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है उजाला होना, सूरज निकलना। नमाज इशराक जो होती है वही होती है जब थोड़ा सा सूरज ऊपर निकल आए, तो उसी को जो है सूरज निकलने के बाद की जो नमाज होती है नमाज सलातुल इशराक कहलाती है। तो उजाला होना, तो इशराक होते मुशरिकीना यानी उनकी हालत बताई गई है कि हाल होते हुए, ये हाल होते इशराक होते हुए उनकी जो है उनको धमाके में आ दिया। फजअलना, फा पस, जाला बनाना बना दिया, जाला बना दिया पास्ट टेंस है, ना हमने, तो पस या फिर हमने बना दिया कर दिया, आलियाहा साफिलाहा। ये कुरान मजीद में 2-3 मरतबा ये लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल हुआ है और इसी कौम के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसी उनके जाम के लिए। आलियाहा साफिलाहा, आली देखिए ये उलुवन से है, इस बस्ती को के ऊपर का उसका नीचा, आलियाहा, आलिया आली का मतलब है ऊपर, आलियाहा इस बस्ती का ऊपर, साफिलहा इसका नीचा, यानी बना दिया हमने उसका ऊपर उसका नीचा। आप अंदाज कर सकते हैं ना कि इसको जो है बस्ती को पलट दिया, उलट पलट दिया, यानी बस्ती को वो कर दिया। आली उलुवन से इसम फाइल है, आली मर्तबा वो शख्स जो बुलंद मर्तबा है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। आली का मतलब है जो ऊपर वाला, बालाई। और साफिला जो है सफल, सफलन से सफूलन से, सफला सफूलन से इसम फाइल है नीचे या जेरी वाला, साफिलीन उसी से है, आपको पता है सबसे नीचे जो है जो इस्तेमाल। तो जो है यानी इस बस्ती का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको नीचे वाला बना दिया, यानी बस्ती को धंसा दिया, बस्ती को वो इसके ऊपर जो है वो कोई और जो है एक तह जो है बस जमा दी, तो उसका जो ऊपर वाला था वो नीचे चला गया और उसके नीचे जो था वो ऊपर आ गया, इस तरह जो है वो कर दिया। वो अमतरना और बरसाई हमने, वो अमतरा अलैहिम और बरसाई हमने उनके ऊपर। अमतरा जो है वैसे तो मतर बारिश को कहते हैं, बारिश एक्चुअली इसलिए कि वो बरसती है। अमतरा का मतलब होता है बरसाना, तो कोई भी चीज जो है ऊपर जो बरसाई जाए, चाहे ऊपर से बारिश, पानी की बारिश बरसाई जाए या पत्थरों की बारिश बरसाई जाए, उसके लिए अमतरा ही इस्तेमाल होगा। तो हमने बरसाया ऊपर से, क्या है अलैहिम उन पर, जो बरसाया हमने, हिजारतन पत्थरों की बारिश, हिजारा पत्थरों की बारिश बरसाई, मिन सिज्जील जो बड़ी जो है वो सख्त मिट्टी के जो है पत्थर थे, जो सख्त मिट्टी के पत्थर। और ये मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा है जो उलमाए लुगा हैं कि जो सिज्जील है ये संगे गिल से जो है निकला हुआ लफ्ज है। संग का मतलब फारसी में, फारसी का लफ्ज संग का मतलब पत्थर, गिल का मतलब मट्टी, वो जो मट्टी जम के जो है वो सख्त हो जाए और पत्थर बन जाए तो वो फिर संगे गिल है। तो ये लफ्ज जो है मुअर्रब है, यानी ये जो है उससे फारसी से आके अरबी के अंदर जो है लफ्ज अडाप्ट हो गया, इस्तेमाल होने लगा। तो अल्लाह ताला ने भी, चूंकि ये लफ्ज उस वक्त में इस्तेमाल होता था और फारस आपको पता है अरबों के पड़ोस में थे, तो बहुत सारे अल्फाज फारसी के भी अरबी के अंदर इस्तेमाल होते थे, तो ये भी उनमें से एक लफ्ज है। इन नफीज आले का, और ये वहां भी आया है, आपको पता है सूरह फील के अंदर भी लफ्ज आया है कि अल्लाह ताला ने सख्त पत्थरों की, मिट्टी के जो पत्थर थे वो बरसाए इब्रा की फौज के ऊपर। इन नफीज आले का, बेशक इसमें है लायात, लाम जबर ला हरफे जो है ताकीद है, आयात निशानी, यकीनी तौर पर इसमें वो निशानियां हैं। लिल मुतवस्सिमीन, लिल मुतवस्सिमीन जो है ये है अहले फरासत। अब देखिए ये लफ्ज है वाव सीन मीम वसम, आपको पता है वसम, आप मुझे श्योर नहीं है कि आप जानते हैं कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बाब तफाउल है, तवस्सम, ये तवस्सम तवस्सुमन, अलामत दे कर शनाख्त कर लेना किसी चीज को। अच्छा वसमा होता है तो निशान लगाना, ये जो है कोई भी चीज जो है निशान ज़दा कर देना। जैसे घोड़ों के लिए भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये घोड़े जो हैं, ये आयत इसको याद नहीं आ रही, सूरह तौबा की, जिसमें फरमाया कि ये घोड़े, इनको निशान ज़दा घोड़े हैं जो 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 तुम्हें महबूब हैं। और फिर इसके अलावा जो है कई जगह पे ये आया है
تو وہ شخص جو نشانیوں اور علامتوں پہ غور کرے اور چیزوں کو پہچان لے، یعنی وہ شخص جو ہے بڑا ذہین، فطین اور اہل فراست میں سے ہے، تو متوسمین اسی سے پھر ہے اہل فراست۔ اردو میں لفظ و استعمال ہوتے ہیں وسیم، وسمہ، آپ کو پتہ ہے وسمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطاب لگانا جو ہے وسمہ، اس میں ہوتا ہے، تو وسمہ کا مطلب وہی نشان جو ہے لگانا۔ موسم جو ہے یہ اصل میں یہ لفظ تھا موسم الحج، یعنی وہ دن جب جو حج کے لیے جو ہے موسوم ہے، جو حج کے لیے وہ دن جو حج کے لیے یا اجتماع حج کے لیے موسوم ہے، وہ موسم حج کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ موسم پھر مطلقاً جو ہے جو سیزن ہوتے ہیں، ٹائم پیریڈ، کوئی مخصوص ٹائم پیریڈ جو ہوتے ہیں گرمیوں کا، سردیوں کا، بہار اور خزاں اور یہ، تو اس کے اوپر استعمال ہوئے۔ اور موسوم وہ چیز ہے جس کے اوپر نشان زدہ جس کو کر دیا جائے تو وہ موسوم کہلاتا ہے۔ تو وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَسَبِيلٌ، لام زبر لا جو ہے یہ ہے حرف جو ہے وہ تاکید ہے، سبیل بڑا راستہ، مقیم جو آباد ہے، یہ اشارہ عام جو ہے کہ بے شک یہ والی جو یہ بستی ہے، یہ بستی جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بستیاں ہیں، ایک لسبیل مقیم، ایک اشارہ عام کے ساتھ ہے، سبیل بڑا راستہ کھلی شارع کے اوپر۔ ان فی ذالک لآیہ، پھر وہی آ گیا کہ ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ، اور یقیناً، وَإِن جو ہے یہ جو ان ہے یہ ان کا مخفف ہے، ان کا، ان یہ لفظ ہے وَإِن، اصل میں تو قرآن میں یہ مخفف بھی اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ وَإِن، اور یقیناً، کانا تھے، اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ یعنی یہ ایکا والے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پڑھا ہے، یعنی یہ جو اصحاب مدین تھے، شعیب قوم تھے، ایکا والے تھے، یقیناً تھے لظالمین، ظلم کرنے والے، سخت ظالم تھے۔ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، یقینی طور پر ظالم تھے، بڑے ظالم تھے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس انتقام، جو انتقام لینا، انتقام، تو پھر انتقام لیا نہ ہم نے، منہم، ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، دیکھو وَإِنَّ، اور بے شک ہما، یہ دونوں ہم سے ہما، یہ دونوں بستیاں جن کا ذکر آیا ہے، اصحاب الایکہ اور اصحاب قوم لوط جو ہے، دونوں بستیاں لا بے امام مبین، لام زبر لا یقینی طور پر، باضابط ساتھ، امام سامنے، اور مبین کھلا راستہ، کھلے راستے کے ساتھ ہیں، بڑے کھلے شاہراہ کے ساتھ ہیں۔ یہ شہرات ہی ایک، ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں نقشے کے اندر بھی۔ امام کا مطلب پیشوا، رہنما، امام اس کو کہتے ہیں جس کا قصد کیا جائے، امام۔ تو راستے کا بھی چونکہ قصد کیا جاتا ہے، اسی لیے راستے کے معنی، یہ امام جو ہے راستے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ امام کا ویسے مطلب تو ہوتا ہے جو آگے ہے، اور آگے یعنی امام اس کو کہتے ہیں جو نماز کا امام ہوتا ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہم اس کی اتباع کا جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا قصد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی اگر علم کے اندر اور تقویٰ کے اندر امام ہے تو ہم اس کے علم میں اس کا قصد کرتے ہیں، اس کے علم پہ اعتبار کرتے ہیں، تو اس معنوں کے اندر بھی امام ہوتا ہے، اور امام پھر اسی معنوں میں راستے کے اندر بھی ہوتا ہے، لام تاکید ہے۔ اور یہ ان جو آخری آیات ہیں ان کو کوئی ساتھی ترجمہ کر دیں۔ ساتھی پڑھنا چاہتا ہے؟ آخر کار وہ پڑھتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تھل پٹ کر کے رکھ دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، فرمایا کہ یہ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے گزرگاہ عام پر واقع ہے، اور یہ دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں،
ان کے بارے میں. تو ان کو جو ہے ہم کون سے کھلے راستے کے اوپر واقع ابھی اس کا ہم کرتے ہیں. تو یہ اب انجام بتایا گیا ہے, جنسی طور پر منحرف قوم کا انجام بد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جس نے ہر نصیحت سے منہ موڑا اور اپنی جنسی انحراف, یہ جو پرورژن تھی, جو بالکل اپنے نیچر سے پرورٹ ہونے کی صورت پہ اصرار کیا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا ان کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ عذاب کا چسپاں کر دیا. اور صبح ہوتے ہوئی جو ہے ایک وحشت ناک آواز تھی اور خوفناک چیخ نے ان کو آ لیا. اور اس قوم پر عذاب کو جو ذکر قرآن مجید میں کئی دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے, اس کا اگر تالیفی مطالعہ ہم کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر بجک وقت کئی عذاب آئے. شدید دھماکے کی ایک آواز تھی, ایک تو یہ بتایا گیا ہے صیحہ, اور یہ دھماکہ جو ہے غالباً جو ہے کوئی ایسا دھماکہ تھا جیسے کوئی زمین پھٹی ہو, جس طریقے سے کوئی آپ کہہ لیں کہ زلزلہ شدید آیا ہو, اور اس کے ساتھ پھر وہ جو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی سخت آواز ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے, اور پھر جو ہے بہت تیز شدید ہوا بھی ہو, رعد و برق بھی شامل ہو, اور ہوا بھی ایسی تھی جس میں قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے, حاسب کہا گیا کہ ایسی ہوا تھی ان پہ بھیجی اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر کنکر اور پتھر جو ہے اڑ رہے تھے, اور پتھروں کی بارش والی جو ہوا ہے حاسب کہلاتی ہے, تو وہ بھی تھے, اور رعد و برق بھی شامل تھے. تو عذاب کے وقت زمین کے اندر کوئی زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں زلزلہ آیا, اور پھر دیکھو کہ وہاں پہ جو بڑی شدید قسم کی جو ویوز جو پیدا ہوتی ہیں, اور جس کی زد کے اندر جو بھی بیمارت, جو کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ جو ہے ان کو گرا دیتی ہیں ان ویوز کے. اور پھر ایک آتش فشانی کا عمل شروع ہوا, گویا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ان کے اندر پھٹی ہے کوئی چیز, اور زلزلے نے پھر بستیوں کو تل پٹ کر دیا, اور آتش فشانی کے عمل نے ان پر شدید پتھروں کی بارش برسائی. اور آتش فشانی ان کے اندر نہیں ہے جو اگر کوئی ایسا آتش فشانی کا عمل ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ جو ہوا چلی ہے, اور اس ہوا کے نتیجے میں شدید پتھر ان پہ برسائے گئے اور وہ دفن ہو کے رہ گئے. اور عذاب کی ایسی صورت جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کی بہت ہی شدید, یعنی انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے جب یہ پڑھتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شدید قسم کے عذاب جو ہے کئی متعدد عذاب بجک وقت نازل فرمائے. لیکن عذاب کی یہ صورت محض کوئی اتفاق یا عموم نہیں تھا کہ بس ایک جگہ پہ یہ ایک عذاب آیا ہے, بلکہ یہ بستیاں تھیں اور بستیوں کی ایک سیریز تھی, اور اس کے دو بڑے جو شہر تھے گمورہ اور سدوم تھے, اور سدوم یہ مرکزی بڑے شہر تھے, اور ان کے درمیان میں جو ہے بہت کافی ساری بستیاں جو موجود تھیں. تو ان سب کو جو ہے اپنے علاقے کو لپیٹ میں لیا, اور یہ بڑے موسوم تھے پتھر, یعنی یہ نامزد تھے پتھر, نومینیٹڈ تھے, اور ہر ایک پتھر جو ہے اس کو بالکل یہ ڈیفائنڈ تھا کہ ایگزیکٹلی کس مجرم کو جا کے لگے گا اور اس کو جو ہے وہ اس کو بلیمیٹ کرے گا. تو یہ جو ہے یہ کوئی جیسے بالعموم اگر تاریخ کو مطالعہ کریں تو مورخ کہیں گے کہ یہاں پہ شاید کوئی جو ہے وہ آیا تھا, زلزلہ آیا تھا, اور جو ہے یا کوئی جو ہے آپ کہہ لیں گے کوئی آتش فشاں پھٹا تھا اور جو ہے یہ بستی تباہ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل مخصوص طور پر واضح طور پر بتایا کہ یہ کیوں جو بستی تباہ ہوئی, اور اس بستی کو تباہ کرنے میں جو ہر ایک شخص کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی, اور پوری بستی کو جو ہے اس جرم کی بنا پہ جو ہے سزا دی گئی. اٹس ویری ویری کلیئر. اسی لیے جو ہے ہم جب قرآن مجید جو تاریخ کے جو واقعات ہیں, قرآن مجید کو نہیں پرکھ سکتے تاریخی واقعات سے, بلکہ ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے کہ تاریخی واقعات جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے پرکھے جائیں. کہ دیکھیں تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بستی تباہ ہوئی, قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ بستی کیوں تباہ ہوئی, کیا وجہ تھی بستی تباہ ہوئی. لیکن کوئی دوسرا علم جو ہے آپ کو دنیا کا, جو آرکیالوجی کا یا جو ہے تاریخ کا یا جو ہے انتھروپولوجی کا, آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ بستی ایگزیکٹلی کیوں تباہ ہوئی ہے. آپ بے شک آپ دیکھ لیجئے, جان لیجئے جو اب ہماری بستی ہیں جو ہمارے پاس, آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ پورے کا پورا ہمارا ایک شہر جو ہے وہ دفن ہوا ہے, جو ہڑپا ہے یا پھر منجو-دارو ہے, یہ کیوں تباہ ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ کیوں تباہ ہوئی ہے. کبھی کوئی تحقیق آپ نے میری نظر سے تو نہیں گزری کہ بتایا گیا ہوگا یہ کیوں تباہ ہوئی ہے.
لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی گلیوں کا نظام کس طرح تھا، ان کی نکاسی کا نظام کس طرح تھا، ان کا فلاں جو ہے چیزیں کیا ہائیجین کس طرح تھی، فلاں چیز کس طرح تھی، فلاں ٹیکنالوجی کس طرح تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کے کیوں ہوگا. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر حاسب سے تعبیر کیا ہے، پتھروں والی بارش، اور کہا جاتا ہے کہ بحر لوط جو ہے، جو ڈیڈ سی ہے، اس ہمگیر حادثے کے بعد نمودار ہوا. یعنی اس وقت جب صدوم کی پوری زمین وادی جو ہے، وادیاں جو ہے ایک سیریز آف جو ہے ٹاؤنز اور ولیجز اور وہ تھے، پورے سٹیز تھے، وہ سارے زمین میں دھنس گئے. تو اس جگہ پہ ایک اتنا بڑا گڑھا نمودار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو دھنسا دیا، یا ان کا نیچے کو جو تھا، اوپر کا جو تھا وہ نیچے کر دیا، یعنی اوپر زمین کا جو اوپر تھا ان کو نیچے دفن کر دیا. تو وہاں پہ اتنا بڑا گڑھا نمودار ہوا کہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا، کہ اس کے اطراف میں 3 اطراف سے اس کے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں سے پانی جمع ہوتا ہے سارا، اور دریا جورڈن کا پانی بھی اسی کے اندر آ کے گرتا ہے. تو پھر یہ جو ہے پانی جو ہے جمع ہو کر بحیرہ بن گیا، جو اب بحیر لوط یا ڈیڈ سی یا بحر میت، یہ سارے نام اس کے ہیں. اور یہ اب روئے زمین کا سب سے زیریں مقام ہے، سب سے نیچے کا مقام جو ہے دنیا کے لیے. تو درس عبرت کی دعوت دی گئی ہے کہ اس میں عبرت کا بہت سارا سامان ہے، لیکن اگر مہذب اقوام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو پیرش نیشن ہے، ان کے مساکن کو اگر تفریح کے مقصد سے دیکھیں، پکنک کے مقصد سے دیکھیں، یا ان کھنڈرات میں ان کے کلچر کو تلاش کریں جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، اور ان وجوہات پر غور نہ کریں کہ اللہ نے بستیوں کو کیوں تباہ کیا ہے، تو پھر انسان ایمان کی روشنی سے محروم ہی رہے گا، اور ان بستیوں میں جا کے پھر اس کو انجوائے کرے گا، فوٹو بنائے گا، اور جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو جو کیا ہے. اور وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، بالکل یہی والی بات ہے کہ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی. کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، اور ہمارا بالکل ایگزیکٹلی یہی حساب ہے. قریش مکہ کو خطاب کیا گیا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر تم اس تاریخ سے، ان اقوام سے، ان مہذب اقوام کی تاریخ اور ان کے کھنڈرات سے جو ہے تم کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، کیونکہ یہ بستیاں شاہراہ عام پہ ہیں، تمہارے قافلہ تجارت انہی کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے ان کھنڈرات کے ایک ایک ذرے کے اندر جو ہے نشانی موجود ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. اور یہ عبرت اور یہ جو بصیرت ہے، جو بصیرت یہ مومن کا ایک لازمی خاصہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں، مومن ان واقعات سے جو ہم دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہر بندہ جو ہے ان کے مختلف اینگل سے جو ہے ان کو ڈسکس کرو. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، سب سے اہم بات ہے کہ ان کو ان نظر سے دیکھا کرو کہ یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جو منشا اور مرضی اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اس کے خلاف انہوں نے کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پنش کیا ہے. تو یہ جو فراست ہے یہ بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ مومن اللہ کی بصیرت سے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو ہے اسی صورت کی ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین پڑھی آپ نے، یعنی آپ نے فرمائی پڑھی کہ جو ہے یہ ہے وہ بصیرت جو مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو حجاز اور جو ہے شام سے عراق سے مصر جاتے ہوئے تباہ شدہ کھنڈرات راستے میں پڑتے ہیں، اور یہ جو ہے مکہ کے لوگ اس میں سے سفر کرتے تھے. بحر یہ قوم لوط کی یہ بستیاں جو ہے یہ یمن سے جو یہ ایک شہراہ جاتی تھی شام تک، بحر روم تک، یعنی بحر عرب سے، یعنی جو انڈین اوشن کا حصہ ہے بحر عرب، اور پھر آگے بحر روم جو ہے میڈیٹرینین سی کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی تھی. تو یہ ایک شاہراہ تھی اصل میں. تو مشرقی ممالک کا مغربی ممالک سے جو ہے یہ تجارت کا راستہ تھا بذریعے جو ہے یہ عرب ممالک، یعنی ہندوستان، چین، جاوا، ملاٹرس، ملایا سے جو ہے وہ جو بھی سامان آتا تھا یورپ کے لیے آتا تھا وہ یمن کے ساحل پہ اتارا جاتا تھا، اور اسی راستے سے تجارتی قافلے پھر شام اور فلسطین کے ساحل پر پہنچتے تھے، اور پھر ادر وے اراؤنڈ بھی بالکل جو ہے یہی تھا. اس وقت ظاہر یہ نہر سوئز جو ابھی نہیں بنی تھی، یہ تو پھر شارٹ کٹ ہو گیا. اور جو دوسرا کیپ آف گڈ ہوپ جو والا جو راستہ، جس کو راس امید والا راستہ کہا جاتا تھا،
یہ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، اس کو تو واسکو ڈی گاما نے 1498 میں جو ہے وہ دریافت کیا. تو یہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی راستے کی واحد بڑی شاہراہ تھی. تو اس سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہیں آیات الہی اور تاریخی واقعات جو ہیں جو ان کی شناخت کے لیے جو ہے اور ان سے پھر فائدہ مند ہونا اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور حق کو جو ہے قبول کرنے کا یہ ایک پیش خیمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی جو پھیلی ہوئی ہے ہوشیاری، فراست، دقت نظر اور سچے مومنین کی صفات میں سے ہے. قرآن میں تاریخی واقعات اور قصص کو نقل کرنے کا مقصد اور فلسفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید حاصل کرنا ہے، اور درس نصیحت کے لیے اور معرفت الہی کی خاطر سابقہ لوگوں اور امتوں کے جو تمدن ہیں، آثار قدیمہ ہیں، ان کی حفاظت ایک ضروری اور ایک شائستہ فعل یا ایک پسندیدہ عمل ہے. اب یہ وہ تجارتی جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یمن سے شام تک کی بڑی تجارتی شاہراہ جو مشرق سے مغرب کو ملاتی ہے. اب دیکھیں یہ جو علاقہ ہے جو ہے یہ یمن ہے، عدن کی، جو آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے سے. تو یہ بحر عرب یا انڈین اوشن میں جو آپ کہہ لیں بحر عرب کا جو علاقہ ہے، اس کی ایک تھی. ادھر سے جو سامان آتا تھا مشرق سے، تو وہ جو ہے پوری اس شاہراہ سے عرب سے علاقے سے ہوتا ہوا مکہ اور پھر مدینہ اور پھر جو حجاز کے علاقوں سے ہوتا ہوا پھر جو جورڈن کا علاقہ ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے، اور پھر یہ گزرتا تھا. آپ دیکھ لیں یہ بحر لوط ہے، یہ بحیر لوط ہے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اور اس سے پہلے ایک علاقہ جو تھا یہ جو ہے پیٹرا اور رقبہ کے علاقے کے پاس اور حجاز کے علاقے کے اندر، یہاں پہ جو ہے یہ قومیں جو ہے دوسری حجر کی قوم جو ثبوت کی قوم آباد تھی. تو یہ دونوں دیکھیں یہ مرکزی شاہراہ اور یہ شام تک پھر جاتا تھا. اور میڈیٹرینین جو ہے دیکھیں یہ میڈیٹرینین کے جو ہے اس کو ملاتا تھا. تو یہ پھر مغرب، یہاں سے پھر مغرب تک جو ہے، یا ادھر اگر چلے جائیں جہاں پر ان کی بندرگاہیں تھیں یہاں پہ، تو یہ مغرب کو مشرق سے ملانے والا تھا. تو یہ دیکھیں بڑی شاہراہ کے اوپر یہ دونوں کے جو ہے علاقے موجود تھے. اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو ہے یہ بڑی شاہراہ، دونوں قومیں بڑی شاہراہوں کے کنارے کے اوپر بالکل ان کے لبامن مبین فرمایا کہ بالکل ان کے جو ہے وہ ایج کے اوپر واقع تھیں. اور اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے دیکھتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ کہا گیا. اب جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جزا و سزا کی تاریخی دلائل ہے، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے درس عبرت کی جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے. یہ جو ہے چوتھا رکوع تھا. اور البتہ اضافی مواد میں آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ چونکہ یہ اچھا موقع ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیں. ایک تفصیلی جو ہے وہ اضافی مواد جو ہے اب جو شامل کیا گیا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید میں قصہ قوم لوط. لہٰذا اس کے تمام مباحث پہ جو اس میں ان کو احاطہ کیا گیا ہے. قوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کا زمانہ کون سا تھا، قوم لوط کے حالات کیا تھے، قوم لوط کا کردار کیا تھا، قوم لوط کا انجام کیا ہوا، قوم لوط پر آنے والے عذاب کی نوعیت کیا تھی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو اس پہ اس سے جو متعلقہ مضامین ہیں، مثلا مرد و عورت کا جو ازدواجی قدرتی اور نیچرل جو تعلق ہے، یہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے. اس کے اوپر جو ہے تھوڑے سے کچھ مباحث ہے. اسلام اور ہم جنس پرستی، اسلام کا ہم جنس پرستی کے متعلق کیا جو ہے وہ جو ہے نظریہ ہے. اسلام میں ہم جنس پرستی ایک انتہائی مذموم اور کبیر فعل کیوں گردانا گیا ہے. نئی قوم لوط کیا ہے آج کل کی 20ویں صدی اور 21ویں صدی کی جو ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک ہے، اس کے بارے میں اس کو تعارف ہے. ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور یہ کیوں کر دن بدن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے اندر. ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کا مسلمان ممالک میں نفوذ کس طرح ہو رہا ہے، اور پاکستان کا جو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو وہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی یہ تمام نظام یہ جو مباحث ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ قوم لوط کا کے اوپر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے شدید عذاب نازل فرمایا اور شدید غضب کا اظہار فرمایا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو خاص طور پر جانیں. اور میں اس لیے بھی عزیز بھائیو سمجھتا ہوں کہ مشرق کے اندر اور ان ممالک کے اندر اور مسلمان ممالک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس خطرے کا ماحق ادراک نہیں ہے
جس طریقے سے یہ تحریک دنیا کے ممالک کے اندر تیزی سے پھیل رہی ہے اور دنیا کی جو ہے مغربی قوتوں کی اور خاص طور بڑی بڑی تنظیموں کی اور خود تنظیم ایک بہت بڑی ایک جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا کی صورت اختیار کر گئی ہے. کس طریقے سے حکومتوں کو یہ جو ہے اب حکومتوں کی امداد اور حکومتوں کی جو ہے ریپوٹیشن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ کئی ممالک جو ہے اس کے لیے اس کو قوانین سازی کر رہے ہیں سیم سیکس میرجز کے لیے. تو یہ انسانوں کی تباہی کی ایک تحریک ہے جو دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مغرب کے اندر تو بہت بڑا فتنہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مغرب کے اندر ہے یہ مسلمان ممالک کے اندر بھی اسی طرح اب آ چکی ہے اور پنپ رہی اور پھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس مضمون اور اس جو عنوان ہے اسے کما حقوق اس کے بارے میں جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. یہ صرف ایک آپ کیسے یہ بہت ہی کمپریہنسو قسم کی کوئی گائیڈ نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے جو مبادیات ہیں اس کی جو بیسکس ہیں وہ ان سے آپ جان سکیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بچنے میں اس کو جاننے میں یہ انشاءاللہ بندے معاون ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے جدید دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے اسلام کے اوپر ہی جو ہے وہ اسی ایمان اور اسلام کے اوپر ہی ہم اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.